اسٹڈی پوائنٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے آپ سب اچھے سے تیاری کر رہے ہوں گے۔ تو چلیے آج کا کلاس اسٹارٹ کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا سوال ہے بھائی۔ سوال دیکھ لیجئے پہلے۔ پرائمری سطح پر مادری زبان کی تعلیم کی ضرورت اور مقاصد کیا ہے؟ پرائمری سطح پر جو مادری زبان کی تعلیم ہے اور تعلیم کی کیا ضرورت ہے، کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا مقصد ہے، کیا ایمز ہے، یہ ساری چیز کو دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیں، ایک چیز یہ سمجھ لیں کہ LSRW یہ کیا، اتنا یاد رکھیں تو سر اسی سے آپ سارا کوشچن کو حل کر سکتے ہیں۔ L سے کیا ہوگا؟ لسننگ، S سے اسپیکنگ، R سے ریڈنگ اور W سے رائٹنگ۔ سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا، یہ مادری زبان کی کیا ہے؟ یہ چاروں بہت اہمیت کے حامل ہے۔ سننا بھی ضروری ہے، بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ تو یہ سارے چیزوں کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی جائے گی۔ آپ آگے دیکھتے رہیں۔ چلیے دیکھیے آگے۔ اب دیکھیں سننے کے تعلق سے کیا کہا جا رہا ہے۔ سننے کے تعلق سے چلیے دیکھیں، پرائمری درجات میں سننے کی بڑی اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، ٹائپنگ مسٹیک ہوا ہے، سننا ہے۔ ٹھیک ہے، پرائمری درجات میں سننے کی بڑی اہمیت ہے۔ سن کر بچہ بچی بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ جیسے کوئی معصوم بچہ اپنے ماں باپ کی آواز میں سن کر آہستہ آہستہ بولنے لگتا ہے اور لفظوں پر اس کی گرفت مضبوط ہو جاتی ہے۔ بھائی سننے کی بڑی اہمیت ہے۔ اب چھوٹے جب بچے ہیں تو چھوٹے بچے کیسے سیکھتے ہیں؟ گھر میں اپنے ماں باپ، آس پڑوس کی آواز سن کر سیکھنے لگتے ہیں کہ وہ کیا بول رہا ہے، کون سا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ تو اسی طرح بچے سنتے سنتے کیا کرتے ہیں؟ لفظوں پر گرفت حاصل کر لیتے ہیں، اپنے لفظ کو مضبوط بنا لیتے ہیں اور اسی انداز میں بچے بھی بولنے لگ جاتے ہیں۔ اگر گھر میں اردو بولی جاتی ہے تو بچہ رفتہ رفتہ اردو بولنے لگتا ہے، یا اگر ہندی، جس گھر میں شروع سے ہندی بولی جاتی ہے تو بچہ کیا کرتا ہے؟ ہندی بولنا شروع کرتا ہے۔ یا جہاں پہ بچے کو شروع سے ہی گھر میں انگلش بولنے کا ماحول ہے، ہر کوئی انگلش ہی میں بات کرتا ہے، تو بچہ کیا کرتا ہے؟ آٹومیٹک وہ انگلش بولنا ہی شروع کر دیتا ہے۔ تو گھر میں جس طرح کی ماحول ملیں گے بچے کو، بچہ اسی میں ڈھل جائے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے اگر گھر میں اردو بولی جاتی ہے تو بچہ رفتہ رفتہ اردو بولنے لگتا ہے، اسے چیزوں کی پہچان بھی ہو جاتی ہے۔ مثلا ماں اگر کہتی ہے وہاں گلاس رکھا ہوا ہے، اسے لے آؤ، تو کیا کرتا ہے بچہ؟ چونکہ اس گلاس کی پہچان ہوتی ہے اس لیے فوراً وہ گلاس اٹھا کر لے آتا ہے۔ اب دیکھیں کیا ہے، اگر ماں کہتی ہے کہ وہاں گلاس رکھا ہوا ہے، اسے لے آؤ، چونکہ اسے گلاس کی پہچان ہوتی ہے اس لیے فوراً گلاس لے آتا ہے یا کوئی دوسری چیز۔ یعنی جب گھر میں دیکھتے دیکھتے وہ سن رہا ہے کہ یہ گلاس ہے، یہ پلیٹ ہے، یہ ہانڈی ہے، یہ پانی ہے، تو اس طرح کے بچے سنتے سنتے سیکھ جاتے ہیں۔ اب کوئی کہہ رہا ہے کہ بچہ یہ کتاب لے کے آؤ یا روٹی لے کے آؤ، تو بچہ جانتا نہیں نا کہ روٹی کیا ہے، لیکن اس کے اندر ایک شکل چھپ گئی ہے کہ روٹی جو گول ہے اس کو کھایا جاتا ہے، اور بچہ دیکھ رہا ہے تو وہ چیز اٹھا کے لے کے آ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی گلاس کہہ رہا تھا گلاس لے کے آ جائے گا، بچہ سمجھ رہا ہے کہ گلاس میں پانی رکھ کے پیا جاتا ہے۔ تو بچہ کیا ہے؟ گھر کے ماحول سے پربھاوت ہوتا ہے۔ جس طرح گھر میں اس کو ماحول ملیں گے بچہ اسی ماحول میں ڈھل جائے گا۔ زبان کا تعلق بھی گھر سے ہے، رہن سہن کا تعلق بھی گھر سے ہے۔ گھر میں جس طریقے سے بچے کے ساتھ چھوٹے میں آپ لوگ جس طرح رہیں گے، بچہ بھی اسی طرح رہے گا۔ جو زبان بولی جائے گی بچہ بھی اسی زبان پر آگے اپنی گرفت حاصل کر لے گا۔ یہ سننے کی اہمیت بچہ سن کر ہی کرتا ہے۔ اب دیکھیں، معلوم ہوا کہ یہاں بھی سننے یعنی کاملہ ہے۔ معلوم ہوا کہ یہاں بھی سننے کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے پڑھائی کے دوران اساتذہ حضرات صاف لفظوں میں سیدھے سادے انداز میں باتیں کریں اور دوران گفتگو مشکل الفاظ کے استعمال سے پرہیز کرے۔ اس طرح بچہ آہستہ آہستہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ٹیچر کو کیا ہدایت دیا جا رہا ہے کہ
उस्ताद को, टीचर को चाहिए कि जब बच्चे को पढ़ा रहा हो तो बिल्कुल आसान और सादा अंदाज इख्तियार करे और साधारण अल्फाज इस्तेमाल करे और अपनी गुफ्तगू को मुश्किल अल्फाज से इस्तेमाल ना करे। ऐसा इस्तेमाल ना करे कि बच्चे समझ ही ना पाए, बल्कि ऐसा भाषा इस्तेमाल करे कि बच्चे को सही से समझ में आ जाए। इस तरह बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बहुत कुछ सीख सकता है। बच्चे को अगर आज़ादी दिया जाए, बच्चे को अगर सही ढंग से सिखाया जाए और बिल्कुल आसान अल्फाज में, तो बच्चे जल्दी सीखेंगे। और वही अगर मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किया जाएगा तो बच्चे को सीखने में दुश्वारी भी होगी। ठीक है, चलिए अब देखें बोलना। वो तो आप सुनने की महारत को देख लिए, सुनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, किस तरह क्या करना होगा। अब देखिए बोलने की अपनी एक अलग अहमियत है। असातिज़ा की ज़बान म्यारी होनी चाहिए। रफ्ता रफ्ता बच्चा उस्ताद की ज़बान में बातें करने लगेगा। छोटे बच्चों के लिए भी उस्ताद ताज़ीम के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए बोलने की एक अलग अहमियत है। उस्ताद की ज़बान को क्या कहना चाहिए, म्यारी होना चाहिए। इस तौर तरीक़ा से रहना चाहिए कि बच्चे उसे जब वो बोलते हैं तो बच्चे उसी बोलकर सुनकर सीखते हैं। तो बच्चे की ज़बान का म्यारी होना ज़रूरी है। बच्चा रफ्ता रफ्ता उस्ताद की ज़बान में बातें करने लगेगा। जिस तरह उस्ताद बच्चे को सिखाएगा बच्चा उसी में ढलेगा, और जिस तरह उस्ताद बोलेगा उसी तरह बच्चा सुनकर वही चीज़ बोलना शुरू करेगा। तो अगर उस्ताद सही ढंग से बोल रहे हैं, ज़बान का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बच्चा भी सही ढंग से इस्तेमाल करने लगेगा। अब देखें क्या है, गुफ्तगू के दौरान इस बात का ख्याल रखना है कि कहाँ बोलना है और कहाँ रुकना है। पढ़ने के दौरान भी इस बात का ख्याल ज़रूरी है। लिखने के मामलात में भी यही उसूल काम करता है। मसलन अहमद अली यहाँ आइए, कासिम आप एक गिलास दूध लाइए। तब यह बोलने का अंदाज़ देखिए, अगर आप ही बोलेंगे तुम इधर आओ, तुम ये करो, तो बच्चे उसी तरह बोलना शुरू कर देंगे। सीखेंगे तो वही जो उस्ताद सिखाएंगे। अगर आप शुरू ही से म्यारी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, दुरुस्त ज़बान का इस्तेमाल रख रहे हैं, कहाँ पे बोलना है, किस ढंग से रुकना है, कैसे बातें करनी है, तो ये सारी चीज़ों का उस्ताद अगर ध्यान रखेगा तो बच्चे भी उसी में ढलेंगे। जैसे आप कोई टीचर कहता है अहमद अली आप यहाँ आइए, कासिम आप एक गिलास दूध लाइए, तो यहाँ पे आप का इस्तेमाल हो रहा है। अगर उस्ताद कहेगा तुम ये लाओ, तुम वो करो, तो बच्चा भी जाहिर सी बात है वही सीखेगा। देखिए शगुफ्ता आप खड़ी क्यों है, बैठ जाइए। शगुफ्ता क्यों खड़ी हो, बैठो जल्दी। ये कोई लफ्ज़, कोई ज़बान नहीं है, बल्कि ज़बान का म्यारी होना ज़रूरी है। इस लफ्ज़ में और इस सेंटेंस में कितनी शेरनी, कितनी मिठास है। अगर बच्चा इस तरह के अल्फाज सीखेंगे तो उनके दिल में भी इस तरह के अल्फाज बैठ जाएंगे और दूसरे से, अपने बड़ों से भी इसी तरह की बात करेंगे। शगुफ्ता आप खड़ी क्यों हैं, बैठ जाइए। तो कितना प्यारा लग रहा है सुनने में। तो इस तरह के अल्फाज को उस्ताद को बोलना होगा। जब बोलेंगे तभी तो बच्चे उस तरह सुनकर सीखेंगे। चलिए देखें अब, ऐसे अल्फाज अगर गुफ्तगू के दौरान बच्चा रोज़ सुनता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़बान भी वैसी हो जाएगी जैसी ज़बान उस्ताद की है। जाहिर सी बात है, इस तरह के अल्फाज सुनेंगे तो बच्चे भी सही तरीके से बोलने लगेंगे। ये तो स्कूल का मामला है। अगर घर में भी यही तौर रहा, ऐसा ही अंदाज़े गुफ्तगू रहा, तो बच्चा निहायत अच्छी ज़बान में गुफ्तगू करने लगा। ये सिर्फ स्कूल का मामला ही नहीं, बल्कि अगर बच्चे को अगर घर में भी इस तरह के माहौल फराहम किया जाए, बाप अपने बेटे को बेटा इधर आ जाइए, अरशद आप इधर आइए, ये कापी लाइए, खाना खाइए, बेटा पानी दीजिए, इस तरह के अल्फाज अगर इस्तेमाल कर लें तो बच्चा भी घर से, जाहिर सी बात है, स्कूल के अलावा घर में भी सीखेगा। अगर बच्चा किसी लफ्ज़ का तलफ़ुज़ गलत करता है तो लाजिम है कि उसका तलफ़ुज़ दुरुस्त किया जाए। ठीक है, क्या है, बच्चा अगर किसी लफ्ज़ का तलफ़ुज़ दुरुस्त गलत बोल रहा है तो हम लोग पर ज़रूरी क्या है, घर के गार्जियन उस्ताद पर ज़रूरी क्या है कि उसको दुरुस्त करे। मसलन कोशिश को अगर बच्चा क्या कह रहा है, कोशिश, यानी कोशिश तो बड़ी शीन से है दोनों, लेकिन बच्चा क्या कह रहा है, कोशिश, तो उसे बताना चाहिए कि दोनों शीन बड़ी शीन है, लिहाजा कोशिश कहना अच्छा है।
ٹھیک ہے. اس طرح کی لفظی تہذیب اور تلفظ اگر بچے کو شروع سے سکھائی جائے تو اس کی زبان شاندار ہو جائے گی. صحیح بات ہے. اگر بچہ بول رہا ہے زاندار، تو زاندار تو جیم سے ہے، لیکن زا کا تلفظ تو ہے نا اس میں، تو کیا سکھایا جائے گا؟ جاندار. بیٹا جیم سے ہے، اور جیم کا تلفظ کیا ہے؟ جا، زا نہیں ہے. تو اس طرح بولنے کے طور طریقے بھی اچھے ہو جائیں گے. اسی طرح کوشش اگر بولا جائے، کوشش کس طرح لگ رہا ہے سننے میں؟ صحیح نہیں لگ رہا. وہی بچوں کو کہا جائے بیٹا یہ جو کوشش ہے بڑی شین سے ہے، دونوں جو شین ہے بڑی شین ہے، آپ بڑی شین میں بولے، تب اس کو سیکھتے سیکھتے کیا کوشش بولنے لگے گا. تو اس طرح اس کی تلفظ کی ادائیگی اور جو تہذیب و تمدن ہے وہ بھی درست ہو جائے گا، اور صحیح شاندار طریقے سے زبان بھی بولنے لگے گا. تو بولنے میں یہ ساری چیزوں پر دھیان رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگ اپنے دوستوں کو شیئر وغیرہ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور نئے جو ہیں سبسکرائب بھی کر دیجئے. یہ آپ ہی لوگ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، بڑی محنت سے تیار کیا جا رہا ہے. تو اس کا فائدہ اٹھائیں اور پڑھیں، اور جتنے آپ سب کے پاس گروپ ہیں سب میں شیئر کر دیں تاکہ ان لوگوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچ جائے. دیکھیں اب پڑھنا، سننا بولنا ہو گیا، اب پڑھنا. دیکھیں پڑھنا بھی زبان کی درستگی کے لیے ضروری ہے. بلند آواز سے کچھ پڑھا جائے تو زبان درست ہو جاتی ہے. یہ درنگی ہو گیا، درستگی کیا ہے؟ درستگی. ٹھیک ہے. پڑھنا بھی زبان کی درستگی کے لیے ضروری ہے. بلند آواز سے کچھ پڑھا جائے تو زبان درست ہو جاتی ہے، کیونکہ سننے والا، یہاں پہ سننے والا اگر ساتھ ساتھ غلطی کی اصلاح بھی کرتا جاتا ہے. معیاری پڑھائی کی خصوصیات میں املا، حرکات و سکنات اور تلفظ کا بڑا دخل ہے. کیا کہا جا رہا ہے بھائی؟ کہ پڑھنا بھی ایک زبان کی درستگی کے لیے ضروری ہے. اب بلند آواز سے پڑھنے سے زبان درست ہو جاتی ہے، کیونکہ سننے والا اگر سن رہا آپ اس میں کچھ غلطی بول رہے ہیں، کچھ غلط بول رہے ہیں، تو اس کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے. اور معیاری پڑھائی کے خصوصیات میں کیا ہوتا ہے؟ املا لکھنا، ڈکٹیشن لکھنا. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ حرکات و سکنات، تلفظ، اس ساری چیزوں کا بڑا دخل ہوتا ہے. ان ساری چیزوں پر جانکاری بھی حاصل ہوتی ہے. اب دیکھیں بلند خوانی کی ضرورت ہمیشہ، بلند خوانی مطلب بلند آواز سے باقی رہتی ہے. خاموش خوانی بھی اچھی ہے، کیونکہ خاموش خوانی میں فکر بھی شامل رہتی ہے اور پڑھنے والے پڑھائی کے ساتھ سوچتا جاتا اور غور بھی کرتا ہے. اب دیکھیں لکھنے میں کیا، پڑھنے میں کیا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے بلند خوانی، ایک خاموش خوانی. لیکن بچوں کے لیے کیا ضروری ہے؟ بلند خوانی. اگر بچے بلند خوانی سے پڑھیں گے تو ان میں جو غلطیاں ہوگی اس غلطی کو صحیح طور سے درست بھی کیا جا سکتا ہے. اور خاموش خوانی میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی فکر میں کوئی چیز پڑھتا ہے اور سوچتا ہے اور اس کو غور و فکر کرتا ہے. تو یہ بچوں کے لیے زیادہ ضروری نہیں، بچوں کے زیادہ ضروری بلند خوانی ہے. ٹھیک ہے. خاموش خوانی میں آدمی کسی گہری چیز کا مطالعہ کرتا ہے اور سوچتا ہے اور فکر کرتا ہے سے کیا اس میں اخذ کرنا ہے، کیا لینا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو گئی، سننا بولنا پڑھنا بھی ہو گیا. اب لکھنا دیکھتے ہیں. لکھنا دیکھیں، طالب علموں کے لیے اچھی لکھاوٹ بھی ضروری ہے، اس لیے شروع ہی سے اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. صحیح بات ہے کہ بچوں کے لیے لکھنا ضروری ہے. جس کی رائٹنگ اچھی ہوتی ہے، ہینڈ رائٹنگ اچھی ہوتی ہے، وہی تو اس کی تحریر بھی اچھی نظر سے دیکھے جاتے ہیں، اور ایگزام یا ہر جگہ بھی اس کی پذیرائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں پہلے لوگ مدرسوں میں تختی لکھا کرتے تھے. پہلے مدرسہ میں کیا ہوتا تھا؟ تختی لکھا کرتے تھے. اس سے تحریر اچھی ہو جاتی تھی. ان دنوں تحریر پر کم دھیان دیا جاتا ہے، اس لیے بچوں کی تحریر میں تحریر خراب ہے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ گتا کا قلم لے کر پورا روشنائی کے ساتھ بھی لکھا جاتا تھا، تختی پر بھی لکھا جاتا. اب اس لکھنے سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ تحریر اچھی ہو جاتی ہے، لیکن اب اس پر دھیان کم دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ضروری ہے کہ روزانہ تختی سلیٹ پر کچھ نہ کچھ نہایت محبت سے طلبہ لکھیں. جب طلبہ اس پر لکھیں گے صحیح ڈھنگ سے تو ان کی تحریر خود بخود اچھی ہو جائے گی. اس عادت کی وجہ سے تحریر رفتہ رفتہ بہتر ہو جائے گی. یعنی آہستہ آہستہ جب بچے اس طرح کے لکھاوٹ شروع کر دیں گے تو ان کی تحریر خود بخود اچھی ہو جائے گی.
اب دیکھیں معیاری لکھائی کے لیے ضروری ہے کہ خوشخط لکھنے کی عادت طلبہ میں ڈالی جائے، مطلب بہترین انداز میں لکھنے کی عادت ڈالی جائے، اور استاد بھی ذرا بچے سے محنت کرائیں۔ اس کے علاوہ ڈکٹیشن یعنی املا کی ضرورت ہمیشہ باقی رہتی ہے، ڈکٹیشن بھی بہت ضروری ہے۔ اگر زبانی کچھ لکھنے نہیں آ رہا ہے تو پھر اور سے تلفظ وغیرہ اور سے سنٹینس واک اور مضمون وغیرہ بچہ کیسے لکھ پائے گا، تو املا لکھنا بھی ضروری ہے۔ اب دیکھیں بچوں سے کیا کریں، املا لکھوائے اور غلطیوں کی نشاندہی کرے، اور پھر طالب علموں سے کہیں کہ ہر غلط لفظ کو 5 بار لکھے۔ اس طرح بچے لکھنا شروع کر دیں گے اور املا ان کی درست ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بچوں میں کیا ہے، سننا، اگر صحیح ڈھنگ سے اگر آپ بول رہے ہیں تو بچے سن کر بھی سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ بول رہے ہیں جس انداز میں بولیں گے تو بچہ اسی انداز میں ڈھل جائے گا۔ اس کے بعد ہے پڑھنا بھی ضروری ہے۔ ایک بلند خوانی ہوتا ہے، خاموش خوانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب لکھنے میں تحریر بھی اچھی ہونی چاہیے، ڈکٹیشن بھی ضروری ہے تاکہ آپ مضمون لکھنے کے قابل ہو جائے، یا کوئی چیز آپ کو لکھوایا جائے تو اس لکھنے پر آپ قوت رکھیں، قدرت رکھ سکیں۔ تو آج کا کلاس یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ آپ شیئر خوب کریں اور اپنے سارے گروپ میں شیئر کر دیں تاکہ آپ کے ساتھی لوگ جڑ جائیں۔ چلیے خدا حافظ، اگلے کلاس میں ملتے ہیں۔